معتبرت جو تفسیر کے مصادر معتبرہ تھے اور ماخذ مصادر غیر معتبرہ اس کو تفصیل سے پڑھ لیے تھے۔ آج ہمارا ایک بہت اہم ٹاپک ہے اصول تفسیر کے حوالے سے کہ تفسیر میں مفسرین کے اختلافات، اس کے اسباب، اس کی اقسام، کہ ہمیں جتنی تفسیریں نظر آتی ہے قرآن پاک کی، تو جب کوئی بھی بگنر ہو یا ایڈوانس لیول کا ہو، جب وہ ان تفاسیر کو دیکھتا ہے تو ان تفاسیر میں انہیں بے حد اختلافات نظر آتے ہیں۔ ایک مفسر ایک آیت کی اور طرح سے تفسیر کرتا ہے، دوسرا اور طرح سے تفسیر کرتا ہے۔ ایون اگر آپ صحابہ اور تابعین کے اقوال دیکھیں تو آپ کو ایک ایک لفظ میں یا ایک ایک آیت کی تفسیر میں آپ کو 10 اقوال بھی نظر آتے ہیں۔ تو وہ ایک جو قرآن پڑھنے والا آدمی ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم کس کی بات مانیں، کس کی نہ مانیں، اور قرآن میں اتنے اختلافات ہیں کیوں؟ اگر یہ واضح کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے اور منظم سی کتاب ہے، تو اس کی تفسیر میں اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ تو اس ٹاپک کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے تاکہ اس حوالے سے جو بھی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے وہ آپ کی دور ہو جائے۔ دیکھو، سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں کیا اختلاف ممکن ہے بھی یا نہیں؟ کیا پاسبل ہے کہ قرآن کی تفسیر میں دو یا تین آدمی جب اس کی تفسیر کر رہے ہوں تو وہ اختلاف کریں؟ تو اس حوالے سے پہلا نظریہ جو بہت کم علماء کا ہے وہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ قطعی الدلالہ ہے۔ قطعی الدلالت کا مطلب ہے کہ قرآن اپنے مفہوم پر بڑا واضح ہے اور اٹل ہے۔ قرآن جو ورڈز یوز کرتا ہے، جو الفاظ استعمال کرتا ہے، جو تعبیرات لاتا ہے، وہ اتنے واضح ہیں کہ اس میں دوسری بات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی دلالت یعنی قرآن کا جو مفہوم ہے وہ بالکل اٹل ہے، اس میں اختلافات ہے ہی نہیں۔ تو سوال یہ کہ اختلافات تو ہیں، تو وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہیں وہ دراصل مفسر کے اپنے ذہن کا مسئلہ ہے۔ وہ قرآن کو سمجھ نہیں پایا، جس کی وجہ سے اس نے ایک الگ تفسیر کر دی، دوسرے نے الگ تفسیر کر دی۔ ورنہ قرآن پاک کو اگر اس کے اصولوں کے مطابق دیکھا جائے، جس طرح دیکھنے کا حق ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ نظریہ خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں ایجاد ہوا۔ ہمارے بر صغیر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ، یہ جو جاوید احمد غامدی صاحب کے نا استاد کے یہ استاد ہے، یعنی جاوید احمد غامدی صاحب مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ تو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے جن سے تفسیر پڑھی اور جن کی تفسیری منہج کو لیا وہ مولانا حمید الدین فراہی صاحب تھے۔ اور شاید میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بر صغیر میں کم از کم قرآن فہمی میں اتنا یونیک آدمی کبھی نہیں گزرا، اور شاید اور دنیا میں بھی نہ گزرا ہو۔ ان کی بعض چیزیں بہت یونیک ہے فہم قرآن کے حوالے سے۔ تو مکتب فراہی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، فراہی اسکول آف تھاٹ ہے، یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں کسی قسم کی کسی بھی قسم کی جو ایک اختلاف ہے یا اس کی تعبیر و تشریح میں جو متعدد اقوال ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں قرآن اپنے مفہوم پر بڑا واضح ہے، اور اس کے وہ بے شمار دلائل دیتے ہیں۔ تو خیر ان کا ایک نظریہ ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی قرآن کو صحیح طرح نہیں سمجھا، اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں نہیں سمجھا، تو اسے ایک سے زیادہ آراء لگتی ہے، حالانکہ قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہ ایک علمی بحث بن گئی، پھر ان کو رد کرنے کے لیے بڑی ہمارے علماء نے ان کے خلاف کتابیں لکھی کہ نہیں، قرآن قطعی و دلالت نہیں ہے۔ تو ایک گویا کہ بڑی ایک علمی قسم کی ایک بحث گویا کہ اس میں کریٹ ہو گئی۔ دوسرا نظریہ جو زیادہ تر جمہور علماء اس کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن ظنی الدلالہ ہے۔ یعنی ظنی الدلالت کا مطلب ہے کہ قرآن کی تعبیرات میں ایک سے زیادہ مفاہیم کا احتمال ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ مفہوم اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے بات یہ ہے کہ ہر زبان میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ دیکھو، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان دونوں نظریات کا تقابل کریں نا، تو اس کا آؤٹ کم یہ آتا ہے کہ دیکھیں، قرآن ایک زبان میں نازل ہوا ہے نا، ایک عربی زبان میں۔ اور اگر کوئی بھی آدمی جو زبان کا ایک سٹرکچر جانتا ہو، جو کسی زبان کی جو فلاسفی ہے نا، اس کو اگر صحیح طرح سے سمجھتا ہو نا،
تو ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اٹل ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ مفاہیم کا اعتبار وہ اس میں احتمالات ہوتے ہیں۔ تو قرآن بھی دراصل یوں سمجھ لو کہ مکسنگ ہے قطعی الدلالہ اور ظنی الدلالت کا۔ یعنی قرآن کی کچھ چیزیں ایسی جو بڑی واضح ہے، اٹل ہے، اس میں آپ دوسری بات کر ہی نہیں سکتے۔ اب جب قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اب اس میں کیا کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ کہ کوئی اس میں اختلاف کریٹ کر سکتا ہے؟ بھائی احد کا عربی زبان میں ایک ہی معنی ہے کہ ایک کو کہتے ہیں۔ اب جتنی بھی عربی زبان کی جتنی بھی ڈکشنریز دیکھیں تو احد کا مطلب ہے ایک۔ اب جب احد کا مطلب ہے ایک، تو اب اللہ اللہ کا نام ہے، تو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب اس جملے میں کوئی آپ بڑے سے بڑا کوئی لغوی یا جو لینگویج کا ماہر آدمی اس کو بلائیں، وہ بھی اس کا یہی معنی کرے گا۔ ایک بگنر کو بلائے وہ بھی یہی معنی کرے گا۔ تو گئے کہ قرآن کی کچھ تعبیرات تو بڑی اٹل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک نے کچھ اپنے الفاظ میں یعنی اپنی تعبیرات میں کچھ لچک بھی رکھی ہے۔ اس کو ایسے لچک انداز میں بیان کیا ہے کہ اس میں جب دو آدمی اس کو دیکھتے ہیں تو ان کی آرا مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ تو قرآن دراصل ان دونوں کا ایک مکسچر ہے کہ اس میں قطعی الدلالہ بھی ہے اور اس میں ظنی الدلالہ بھی ہے۔ یہ دونوں چلتے رہتے ہیں اور یہ ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک بحث بڑی چلتی ہے، تو وہ لوگ تو سارے قرآن کو قطعی الدلالہ مانتے ہیں، مکتب فرائی والے، اور وہ بہت ہائی لیول پہ جا کے یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی بھی ایکسٹرنل چیز سے قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتے، نہ حدیث سے، نہ کسی مفسر کے قول سے، نہ کسی اور چیز سے۔ قرآن کو خود قرآن کی روشنی میں سمجھو تو آپ کو قطعی و دلالہ لگے گا۔ تو بہرحال لیکن انصاف کی بات یہی ہے کہ نہ تو ایسا ہے کہ سارا قرآن ہی ظنی و دلالہ ہے، 10 10 احتمالات ہے، ظاہر ہے پھر تو اصل راستہ گم ہو جائے گا نا۔ نہ ایسا ہے کہ وہ سارا ہی قطعی و دلالت ہے، اس میں دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی، جیسے قانون نہیں ہوتا۔ حالانکہ قانون کتنا، ایک جو لا کی زبان ہوتی ہے وہ کتنی تول تول کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ دیکھتے نہیں جب کبھی کورٹ اس کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں کتنے زیادہ وہ آئین کی تشریح میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ جو قانون دان ہوتے ہیں وہ ایک ایک لفظ بڑا یعنی بڑا چن چن کے لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہ ظاہر ہے جب بھی کوئی ٹیکسٹ کوئی پڑھتا ہے تو اس کی تشریح میں اس میں اختلاف یہ ایک نیچرل ہے، اس کو آپ روک ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت میں۔ تو لہٰذا یہ جو قطعی و دلالہ والا مفہوم ہے نا، یہ تھوڑا سا ان ریئلسٹک ہے، یعنی یہ کوئی تھوڑا سا نا غیر حقیقی ہے۔ غیر حقیقی اس لیے کہ کسی بھی ٹیکسٹ کو آپ اس قاری کی انٹرپریٹیشن سے آزاد نہیں کر سکتے۔ قاری جو اس کی تشریح کرے گا تو ہر آدمی کا اپنا ذہن، ہر آدمی اپنے اس یعنی اینگل سے دیکھتا ہے نا۔ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، دو بندے دیکھیں گے، الگ الگ اینگل نکالیں گے، ان کی الگ الگ توجہ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مطلب آپ نے دیکھا ایک آدمی ہے، وہ بازار میں ایک عورت کو مار رہا ہے۔ اب ایک آدمی اس کو دیکھے گا، وہ کہے گا یار یہ آدمی بڑا ظالم ہے، دیکھو اس بیچارے کو مار رہا ہے۔ اب اس کا ایک زاویہ ہے اس آدمی کے، اس کی واقعے کی تشریح کا۔ دوسرا اس کو یہ دیکھے گا وہ کہ جو آدمی بازار میں اس کو مارنے پہ مجبور ہوا ہے، لگتا ہے اس نے کوئی جرم، اتنا بڑا جرم کیا ہے، یہ عورت ہی اس نے ایسا بڑا جرم کیا ہے کہ اس بیچارے کو مارنے پہ مجبور کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب واقعہ ایک ہے، لیکن دیکھو اس کی تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ ایک تشریح میں مرد کو قصوروار ٹھہرایا گیا، ایک تشریح میں عورت کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ تو یہ جو انسانی اذہان ہے نا، تو ان کی اختلاف پر ہم پابندی نہیں لگا سکتے، نہ ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں اختلافات ہیں اور یہ ایک حقیقت واقع ہے۔ تو لہٰذا جب قرآن میں اختلافات ہیں، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان اختلافات کیوں پیدا ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، تاکہ اس کو ایک تھوڑا سا اصولی شکل میں لایا جائے۔ پھر ان اختلافات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ یہ اختلافات جو ہے نا کس حد تک اس کو ہم نے لینا ہے اور کس حد تک وہ مفید ہے، کس حد تک وہ مضر ہے۔ تو ایک پورا کو ہے کہ ایک قرآن پڑھنے والے اور ایک قرآن کے طالب علم کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی اسی اختلافات کے اس طرف جائیں گے اور اس میں جو اس کے اسباب وغیرہ ہے اس کو دیکھیں گے۔ اب آپ آ جائیں، سب سے پہلا موضوع ہوگا کہ مفسرین کے اختلافات اور اس کے اسباب، یعنی مفسرین کا اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھو سب سے بڑا سبب یوں سمجھ لو کہ سب سے جو میجر سبب ہے وہ لغت ہے۔
اور لغت سے مراد ہے لینگویج، جو ایک زبان کا جو اسٹرکچر ہے اور اس کے جو قواعد اور ضوابط ہیں. تو یہ سب سے بڑا سبب ہوتا ہے جو جس زبان میں وہ قرآن پاک آیا ہے. اب وہ کیسے؟ مثلا دیکھو، ہر زبان میں مشترک الفاظ ہوتے ہیں. مشترک الفاظ آپ سمجھتے ہیں نا، کہ ایک سے زیادہ معنی وہ رکھتے ہیں. تو قرآن میں بھی مشترک الفاظ آئے. اب جب ایک لفظ ہے، اس کے دو یا دو سے زیادہ معنی خود لغت میں بیان ہوئے اور وہ لفظ آ گیا ہے، تو مفسرین کا اختلاف تو ہوگا اس میں. ٹھیک ہے. جیسے مثلا قرآن پاک میں جن عورتوں کو طلاق دی جائے تو ان کی عدت بیان ہوئی ہے کہ وہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ مطلقہ عورتیں 3 قروء تک ٹھہری رہیں گھروں میں. اب قر ان کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، وہ حیض کے لیے بھی آتا ہے. اور حیض سے جب پاکی آتی ہے، جو پاکی کا پیریڈ ہوتا ہے جس کو طور کہتے ہیں، اس کے لیے بھی آتا ہے. اب سوال پیدا یہ ہوا ہے کہ وہ 3 حیض قرآن ان کو روکنے کا کہہ رہی ہیں، یا 3 طہر. ظاہر حیض ہوگا تو پھر الگ وہ اس کا جو مدت ہے وہ ہوگی، اور اگر طہر ہوگا تو الگ ہوگی. اب جب یہ لفظی دونوں معنی میں آ رہا ہے، تو ساری انسانیت کو ہم ایک معنی پہ تو جمع نہیں کر سکتے نا. تو کچھ علماء اس کو حیض کی طرف لے کے کھینچیں گے، کچھ کو ہے طور کی طرف لے کے کھینچیں گے. تو اب یہ، اب آپ اندازہ کریں، قرآن نے اگر ایک ایسا لفظ یوز کیا ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن اس میں لچک رکھنا چاہ رہے ہیں نا. کوئی قرآن ایسی کتاب تو نہیں ہے نا کہ ایک ایسے انسان کی لکھی ہوئی ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ لفظ نہیں یوز کرنا ورنہ اس کی یہ نتائج ہوں گے. وہ تو اللہ کے نازل کردہ کتاب ہے نا. تو انہوں نے تو ایک ایک لفظ بڑا ایک حکمت کے ساتھ یوز کیا ہے نا. تو لہٰذا اشتراک کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ جو معنی ہے وہ اختلاف کا سبب بنتے ہیں. اسی طرح حقیقت اور مجاز آپ سمجھتے ہیں کہ ہر زبان میں جو ہے نا کچھ الفاظ حقیقت ہوتے ہیں، کچھ الفاظ مجاز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر میں کہوں کہ شیر آ گیا، اب شیر کا ایک مطلب ہے کہ وہ جو شیر جانور ہے وہ آ گیا. ایک مطلب ہے کہ بھائی وہ میں کسی بہادر آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے. ٹھیک ہے. تو اب حقیقت اور مجاز ہماری زبانوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، قرآن نے بھی یوز کیے ہیں. تو اس میں بعض الفاظ کی حقیقت اور مجاز میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ تعبیر حقیقی معنی پر معمول ہے یا یہ مجازی معنی پر معمول ہے. تو جو لوگ مجازی معنی پر معمول کریں گے، اب دیکھو میں کہتا ہوں شیر آ گیا، اب اگر آپ اس کو حقیقی معنی پر معمول کریں گے تو شیر ایک جانور ہے. وہ جب آئے گا تو اس کے پھر ایک الگ گوئے کہ میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. اور اگر میں کہوں گا شیر، میں اس بہادر آدمی کی بات کر رہا ہوں، تو بھی فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح عربی زبان میں اگر آپ نہ ہو صرف پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا حروف معانی کا. یہ جو حروف ہیں عربی زبان میں، جیسے واو، فا، لا، ما، یہ جو حروف ہے، تو آ، ان لیت لعل آتے ہیں کہ وہ حروف خاص معنی دیتے ہیں. تو اب ان حروف معانی کی بھی تشریح میں اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے کسی جگہ مثلا لا میں جارا آ جاتا ہے، با آ جاتی ہے، عن آ جاتا ہے، فی آ جاتا ہے. اب اس کے الگ الگ معنی ہیں اور ایک سے زیادہ معنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایک حروف ہے، حرف معنی جب استعمال ہوا ہے تو اب اس کے مثلا 3 سے زیادہ معنی ہے. تو کوئی اس کو اور معنی ملے گا، دوسرا اور معنی ملے گا، تیسرا اور معنی ملے گا. تو حروف معنی یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اور قرآن کی تفسیر میں بہت سارے اختلافات، ایون بہت سارے فقی مسائل کا تعلق بھی حروف معنی کے ساتھ ہے. کہ وہ جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ کن معنی میں استعمال ہوئے ہیں. تو وہ بھی ایک بڑا سبب بن جاتا ہے قرآن پاک کی تفسیر میں اختلاف کا. اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے مطلق اور مقید. آپ آسان لفظوں میں سمجھو کہ ایک بات بغیر قید کی جا رہی ہے اور ایک بات قید کے ساتھ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. مثلاً ہم آپ کو کہیں کہ بھائی سبق سنا، اب یہ مطلق ہے، کوئی قید نہیں کہ بھائی آپ میں سے کوئی بھی سنا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی پچھلے کلاس میں جو حاضر تھے وہی سنا ہے صرف، اب یہ قید ہو گیا. تو لہٰذا جو پچھلے کلاس میں حاضر نہیں تھے وہ نہ سنا ہے، اس کا یہ معنی بھی ہو گیا. تو کسی میں کوئی قید آتی ہے، کسی میں قید نہیں آتی.
تو اب یہ ایک پھر بڑی بحث چلتی ہے قرآن پاک میں کہ جہاں قرآن نے قید لگایا ہے اس قید کا کیا معنی، اور جہاں قرآن نے قید نہیں لگائی کیا وہاں قید ہے بھی یا نہیں، قرآن نے نہیں لگائی۔ اب یہ ایک بڑی چلتی رہتی ہے۔ مثلا اس کا آسان مثال یوں سمجھو کہ جیسے مثلا قرآن پاک نے نا آ، مختلف قسم کے کفارے بیان کیے ہیں، جیسے کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو اس کا کفارہ ہے، کوئی آدمی زہار کرتا ہے اپنی بیوی سے، یعنی اپنی بیوی کو کسی محرم عورت کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ جیسے آپ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، بہن کی طرح ہے، تو اب وہ زہار ہے، تو اس کا بھی کفارہ بیان کیا۔ اب قرآن نے جہاں قتل کا کفارہ بیان کیا ہے، غلام کے ساتھ کیا وہاں فرمایا کہ غلام کو آزاد کرنا ہے، صرف غلام دونوں آ گئے وہاں جو ہے نا، وہ مومن کی قید ہوگی یا نہیں، یا قرآن نے ویسے ہی چھوڑ دی؟ تو گویا کہ مطلق اور مقید کوئی لفظ مطلق ہے اس میں قید ہے یا نہیں، قید ہے، اس قید کا کوئی اثر بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ جی آ رہی ہے، کہاں سے آواز نہیں آئی تھی؟ یہ پچھلے کوئی 1 منٹ کہہ لیں آپ سے، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ قید کا اثر ہے بھی یا نہیں؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو وہ قید کا جو اثر ہے وہ ہے یا نہیں، تو وہ ایک گویا کہ ایک بحث چلے گی۔ تو یہ مطلق اور مقید سے بھی بہت سارے احکامات میں، بہت سارے قرآن پاک کی تفسیر میں اختلافات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک استعمال ہوئے، خاص طور پر جو غیر جو غائب کی ضمیر ہوتی ہے نا، جیسے ہوا وہ، ہم وہ لوگ، ہن یہ آواز پھر ہیا بریک وہ ہو ایک عورت۔ رہی ہے اب یہ درمیان درمیان، ظاہر ضمیر وہاں استعمال ہوتی ہے جب پیچھے کوئی چیز ذکر ہوئی ہے۔ کٹ رہی ہے تھوڑی۔ بریک ہو رہی ہے آواز؟ جی سر ہوا ہم اور ہننا ہننا سے کٹ گئی تھی۔ ایک منٹ میں اس کو، جی جی، اب اگر میں اس کو ریسٹارٹ کر دوں اگر نہیں آ رہی، یہ جو ہمارا وائی فائی ہے، جی، نہیں تو میں آپ کو کیا استاد بتا رہا تھا کہ یہ جو ضمائر ہے نا، آ رہی ہے یا ہم اس کو ریسٹارٹ کر دیں ایک مرتبہ؟ استاد جی اب واضح ہے میں آواز۔ اس کو، واضح ہے آواز جی استاد جی اب کلیئر ہے اس بالکل۔ طرح؟ جی ٹھیک ہے۔ تو جی میں آپ کو ٹھیک۔ کیا بتا رہا تھا کہ یہ جو ضمائر کا مرجع ہے نا، اس میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں۔ اب قرآن مثلا ایک جملے میں 3 4 چیزیں ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ضمیر لاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ وہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ ضمائر کسی اور کی طرف لوٹائیں تو معنی اور بن جاتا ہے، کسی اور لفظ کی طرف لوٹائیں تو معنی اور بن جاتا ہے۔ تو ضمائر کا مرجع بہت بڑا کاز بن جاتا ہے تفسیر میں اختلافات کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ انتہائی مشکل ٹاپک بھی ہے، یعنی جب بھی کوئی مفسر قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو ضمائر کا مرجع متعین کرنے میں بڑے پرابلم ہوتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی اس ضمیر کا مرجع کیا ہے، مرجع سے مراد ہے یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو وہ ایک گویا کہ ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے اختلاف کا۔ تو ایک یہ چیز ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے اعراب۔ اعراب سے مراد ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں جو آخری حرف پر جو اعراب آتا ہے نا، حرکت، اس سے وہ لفظ کی کا اسٹیٹس ہی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا اگر میں کہوں جا زیدن، تو زیدن جب میں اس پر رفع اسٹیٹس ہے فاعل کا، یہ اس کا سبجیکٹ ہے اس جملے کا اسٹیٹس آبجیکٹ کا ہو جائے گا۔ اسٹیٹس کس کی وجہ سے چینج ہو گیا؟ ضمیر کے اعراب کی وجہ سے۔ تو اسی طرح بسا اوقات کچھ الفاظ کے اعراب میں بھی اختلاف ہے کہ بھائی اس پر اگر رفع پڑھیں یا یہ پڑھیں تو وہ زیادہ تر قراتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے بھی گویا کہ پھر اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔
اور ظاہر ہے جب اعراب بدلتا ہے نا تو پھر وہ بالکل مفہوم ہی بدل جاتا ہے نا، بالکل مفہوم کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ مثلا زید جب فاعل ہوگا، سبجیکٹ ہوگا، تو جملہ اور طرح سے ہوگا نا، مفہوم اور طرح سے ہوگا۔ لیکن زیدن کا اگر میں آبجیکٹ بنا دوں، مفعول بنا دوں، تو جملہ ہی اور بدل جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جو اعراب کے اختلافات ہیں جو زیادہ تر قراتوں کی صورت میں، تو وہ بھی اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح استثناء آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی بات بیان ہو رہی ہے، اس میں کچھ لوگوں کو نکال دیا جائے، کچھ چیزوں کو نکال دیا جائے، تو اب وہ استثناء بھی بڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے کہ یہ جو پچھلے حکم سے یہ جو استثناء ہے، یہ یہ اس پچھلے کون سے لفظ سے استثناء ہے، ٹھیک ہے، پچھلے کون سے لفظ سے استثناء ہے۔ اس کی اگر آپ نے اس کی تھوڑی سی واضح مثال سمجھنی ہو، یہ نا قرآن پاک میں نا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نا جو لوگ نا کسی پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، تو ان جو غلط جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، تو ان لوگوں کو پھر نا 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں محدود فی القذف، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب ان کا ذکر کر رہے سورۃ النور میں، تو فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ یہ جو جنہوں نے حد کھائی ہے نا، تو وہ لوگ ان کی کبھی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اب دو چیزیں ذکر ہوئی نا، کہ یہ ان کی گواہی بھی قبول نہیں کرنی، اور یہ لوگ فاسق بھی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے وہ لوگ جو توبہ کرے، سوائے ان لوگوں کے، ان محدود فی القذف لوگوں میں سے جو توبہ کر لے۔ اب یہاں مفسرین میں ایک بحث چلی ہے کہ پیچھے تو دو چیزیں ذکر ہے، کہ گواہی بھی نہیں قبول کرنی اور وہ نافرمان بھی ہے۔ یہاں فرمایا کہ وہ سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی۔ اب سوال یہ کہ جنہوں نے توبہ کر لی، وہ نافرمانی سے نکل آئے، یا وہ گواہی جن کی قبول نہیں ہونی اس اثر سے بھی نکل آئے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دونوں سے نکل آئے، یعنی اب وہ نافرمان بھی نہیں ہے، فاسق بھی نہیں ہے، اور وہ گواہی کے لیے بھی ایلیجیبل ہو گئے کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا صرف فاسق کے ساتھ تعلق ہے، کہ جب انہوں نے کسی پر جھوٹی تہمت لگائی تو نافرمان ہے، تو جب انہوں نے توبہ کر لی تو نافرمانی ختم ہو گئی، لیکن وہ سزا برقرار ہے کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ تو اب جو لوگ ان دو چیزوں سے استثناء مانتے، دیکھو وہ آیت بالکل کسی اور طرف چلی جاتی ہے، اور جو کسی آخری چیز سے صرف استثناء مانتے تو آیت کسی اور طرف چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح استثناء جو ہے نا، یہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا سوال کریٹ کر جاتا ہے کہ اب عربی زبان میں اگر آپ نے تھوڑی سی گرامر پڑھی ہو تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ اب کبھی کبھار یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ استثناء تو آیا، مستثنیٰ منو نہیں ہے۔ جی جی پوچھیں۔ تو سر جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ یعنی قطعی الدلالہ اور ظنی الدلالہ دونوں اس میں مکس ہو گئے، تو اب ایسے معاملات میں شیخ کیا کہتے ہیں حمید الدین صاحب؟ جو مولانا حمید الدین صاحب ہے، جی جی، نہیں، وہ تو قطعی الدلالت کے قائل ہے نا، وہ تو میں نے آپ کو ہیں، بتایا کہ نتیجہ ہے، بات وہ تو سمجھ میں آ صحیح گئی؟ ہے، جی جی وہ تو ہاں صحیح ہے، وہ تو سمجھ آ گئی۔ اب جیسے آپ یعنی طہر کا آپ نے فرمایا کہ اب دو معنی بن سکتے ہیں نا، اب وہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ یعنی کس طرف ہاں، جائے گا، اس شاباش، کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ وہ اس کا نا مثلا ثلاثت قروء ہے نا، وہ اس کا ایک جب معنی متعین کر دیتے ہیں، مثلا ہم مثال لے لیتے ہیں، مثلا انہوں نے حیض متعین کیا، پھر وہ کہتے ہیں طہر ہے ہی نہیں، یہاں مراد ہی حیض ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ لفظ تو مشترک ہے، لیکن قرآن کا سیاق و سباق اس مشترک لفظ کا مفہوم بھی خود بتاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مثلا وہ طہر ہے مثلا، یا حیض ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب آپ قرآن کو سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں، یعنی مولانا حمید الدین فرائی صاحب یوں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں ایسا نہیں ہے کہ قرو کا لفظ آ گیا، اب آپ نے کہا بھائی طور ہے، میں نے کہا حیض ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ڈکشنری میں جا کر نہ دیکھو، ادھر دیکھو کہ یہ لفظ جس جگہ استعمال ہوا ہے، اس کا پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے، اس کا پورا نظم کیا ہے، اس کی روشنی میں یہ خود آپ کو بتا دے گا کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ مثلا اس کی وہ نا بالکل وہ صحیح۔ کہتے دیکھو یہ جو الفاظ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ڈکشنری میں تو معنی ہوں گے، لیکن ہماری جو ایک زبان ہوتی ہے وہ بھی اس کے معنی متعین کرتا ہے نا، وہ بھی اس کی معنی متعین کرتا ہے، تو لہٰذا وہ اس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گئی؟ بالکل صحیح ہے استاد جی،
یعنی وہ تو نظم اور شاباش جی یہ نظم اور سیاق کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ بھئی کسی چیز کا ہم نے ز- معنی و مفہوم اگر متعین کرنا ہے تو اس کا نظم دیکھیں گے اور اس کا سیاق دیکھیں گے. اس کا سیاق دیکھیں گے، اور وہ کہتے ہیں قرآن کا ایک خاص مزاج ہے، وہ کہتے ہیں جب آپ اس مزاج کے اندر ڈل جاتے ہیں، اس کو گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو وہ قرآن خود ایک قسم کا خود آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی اس لفظ کا مفہوم یہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس سے آگے پیچھے ہوا ہی نہیں جاتا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں آپ قرآن کے اندر جا کر اس کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ بھئی یہ لفظ کا کیا معنی ہے، ڈکشنری کی طرف جائیں یا حدیث کی طرف جائیں یا فلاں مفسر کی طرف جائیں یا فلاں کی طرف جائیں. ادھر ادھر جانے کی بجائے قرآن کے اندر جب آپ اس کو دیکھیں گے تو قرآن خود بتائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے. بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر استاد. سر وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں بھی تو طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا کہ جی جی کیا دوبارہ پوچھیں، صبر میں آواز نہیں آئی دینی ہے. پوری. جی سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ حدیث کو بالکل ڈینائی کر رہے ہیں کہ حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ طلاق دو، حیض میں نہ دو. ہاں بالکل، وہ ایک فقہی مسئلہ تو ہے، لیکن ظاہر ہے ہم فی الحال آپ صرف اس کی نا ایک ظاہر ہے وہ پھر یعنی اسی طرح سے مختلفین کے جو مفسرین ہیں ان کے اپنے دلائل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی یہاں طہر اس لیے نہیں مراد ہو سکتا کہ حدیث کا، یہ ہماری دلیل ہے اصل میں. اگر ہم طور میں طلاق دیں گے تو پھر اگر طور عدت بھی ہوگی تو پھر مسئلہ ہوگا تین طور کیسے پورا کریں گے، ٹھیک ہے. یعنی جس طور میں آپ نے طلاق دے دی تو اب اس طور کا کچھ حصہ تو گزر چکا ہے نا، تو اب ایک دن تو گزر گیا نا کم از کم منیمم. تو ایک دن گزر گیا تو تین طور تو پورے نہیں ہیں، وہ تو آتے تین طور. اگر آپ کہتے ہیں میں تین طور سے زیادہ کروں گا تو پھر تین طور سے اور زیادہ ہو جائیں گے، ساڑھے تین طور ہو جائیں گے. تو اس طرح کے پرابلم ہے، تو اس لیے یہاں حیض مراد ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں طور ہے تو وہ اس کے اپنے دلائل ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح سے گویا کہ وہ جب ایک مفسر معنی متعین کرتا ہے تو پھر وہ ڈکشنری، احادیث، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر نا اس میں ایک مفہوم نکال لیتا ہے، دوسرا ان ساری چیزوں کو دیکھ کر دوسرا مفہوم نکال لیتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. جی. جی تو اب یہ ایک آدمی کا ہاتھ کھڑا ہے، یہ بھی پوچھ لیں، پوچھیں. جی استاد جی، اسی سے ملتا جلتا سوال تھا کہ کیا مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی جو ہیں وہ اس تقسیم کے بھی قائل ہیں، یہ جو ہم الفاظ کی نظم قرآن کی جو کرتے ہیں کہ معول ہے، مشترک ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے، کہ وہ اس تقسیم کے بھی قائل نہیں ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک قطعی جو لغت میں معنی ہے بس وہی ہے. نہیں نہیں، اس تقسیم کے تو وہ قائل ہے. ظاہر اس یہ تو لغت کی تقسیم ہے نا، یعنی یہ تو ایک ہر زبان میں ہوتا ہے نا، مشترک، حقیقت، مجاز، حروف معانی، مطلق وہ. لیکن وہ کہتے ہیں یہ چیزیں اختلاف کا سبب نہیں بن سکتی، کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ان چیزوں کو خود بتاتا ہے کہ یہاں حقیقت معنی مراد ہے، یہاں مجاز معنی مراد ہے، ٹھیک ہے، یہاں مشترک کا کون سا معنی مراد ہے. اسی طرح یہاں مطلق میں قید ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، یہاں ضمیر کا خاص طور پر ضمائر میں وہ اس چیز کو بڑا یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو آپ کہتے ہیں مثلاً پیچھے تین چیزیں ذکر ہیں تو تینوں چیزوں کی طرف ضمیر لوٹ سکتی ہے. تو ایک مفسر نے پہلی کی طرف لوٹائی، دوسرے نے دوسرے، تیسرے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ پیچھے سے قرآن کا پورا نظم پڑھیں تو وہ نظم آپ کو بتائے گا کہ نہیں یہ صرف پہلی چیز کی طرف مثلا لوٹ رہی، باقی دو چیزوں کی طرف لوٹتی ہی نہیں، لوٹ ہی نہیں سکتی. پھر وہ اس کے دلائل دیتے کہ اگر ہم لوٹا دے تو دیکھو قرآن کا یہ نظم بگڑ جائے گا، اس طرح سے ہو جائے گا. تو وہ اس طرح سے ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی بہتر استاد جی. سر جی اس پہ آپ پوچھیں آپ بھی. یہ کامنٹ سر اس پہ تھا کہ یہ جو ان کا ویسے قطعی الدلالہ مانتے ہیں، لیکن خود جو امین حسن اصلاحی وہ اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہیں، اور جو ڈاکٹر غامدی صاحب ہیں وہ اپنے بھی استاد سے امین حسن اصلاحی سے اختلاف کرتے ہیں، تو وہ تو خود آپس میں اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایسا ہی ہے، جو لوگ ان کو جواب دیتے ہیں وہ ایک جواب یہی بھی دیتے ہیں کہ دیکھو پھر آپ لوگوں کا کیوں اختلاف ہو گیا. تو اس لیے وہ وہی والی بات کہ قطعی الدلالہ جو ہے نا وہ اپنے اصل اس مفہوم میں قرآن پہ اپلائی کرنا کافی سا وہ غیر حقیقی سا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کیا بات کر رہے تھے، جیسے استثناء بھی بڑا جو ہے نا وہ جو ہے نا اختلاف پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک چیز ہے خاص طور پر ابھی عربی میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، تقدیر و حذف. تقدیر و حذف کا مطلب ہے کہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، آپ میں سے جنہوں نے گرامر پڑھا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ عربی زبان میں بہت سارے الفاظ مقدر ہوتے ہیں. مقدر کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ وہاں نہیں ہوتا
لیکن وہاں ملحوظ ہوتا ہے وہ لفظ، ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ الفاظ ہوتے ہیں اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اختصار کے پیش نظر، ٹھیک ہے. یعنی حذف اور تقدیر میں فرق یہ ہے، مقدر ہم مانتے ہیں کہ بھائی یہ لفظ ملحوظ ہے یہاں، اور حذف میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ ہی حذف کر دیتے ہیں، یعنی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کو حذف کر دیتے ہیں. تو یہ گویا کہ جو حذف وغیرہ ہے تو یہ بھی ایک بڑا جو ہے نا اختلاف پیدا کر دیتا ہے. اب کون سا لفظ یہاں مقدر ہے، کون سا لفظ حذف ہوا ہے، تو ظاہر ہے اب وہ لفظ تو ہے نہیں. تو اب ہر مفسر اپنے طور پر وہ لفظ نکالتا ہے کہ بھائی میرے نزدیک یہ لفظ حذف ہے، یا یہ لفظ یہاں مقدر نکال سکتے، دوسرا کہتا ہے یہ مقدر نکال سکتے، اگلا کہتا ہے یہ لفظ حذف ہے. تو جس کی وجہ سے نا پھر وہ ایک پورا جو ہے نا وہ اس جملے کی اور یا اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو تقدیر و حذف جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ یہ پیدا کرتا ہے. اسی طرح ایک چیز ہے مجمل مفصل. مجمل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اجمال کے ساتھ بیان ہوئی، یعنی اس کی زیادہ توضیحات اور تشریحات بیان نہیں ہوئی، بہت ہی اجمالی انداز میں قرآن اس کو بیان کرتا ہے. تو پھر اس اجمال کی جو توضیح ہوتی ہے وہ بھی پھر ایک گویا کہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اب اس اجمال کا کیا مطلب ہے. اب اجمال میں تھوڑا سا پتہ نہیں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. تو اجمال جو ہوتا ہے نا ایک چیز کو بہت ہی یوں سمجھ لو آسان اردو میں مبہم لفظ، یعنی ایک مبہم سی تعبیر، ایک مبہم سا جملہ جو پھر آگے جو ہے نا جا کر یعنی وہ تشریح چاہتا ہو. تو اجمال بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو جب ایک تشریح چاہتا ہو تو اس تشریح کے لیے پھر ظاہر ہے ہر کوئی مفسر اپنا وہ لگائے گا، ٹھیک ہے. تو اجمال بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس میں یعنی ابہام پیدا کر دیتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح قراتیں تو ہم نے کر لی کہ جیسے اعراب میں تو قراتوں کا بھی بڑا اختلاف ہے. اسی طرح ایک چیز ہے اشتقاق اللفظ. اشتقاق اللفظ کا مطلب ہے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ظاہر یہ کچھ الفاظ سے نکلے ہوتے ہیں نا، کچھ روٹس ہوتے ہیں ہر لفظ کے. تو بسا اوقات ان روٹ میں بھی بڑا اختلاف ہو جاتا ہے نا. جیسے مثلا اس کی بڑی بڑی واضح مثال ہے قرآن. اب یہ جو لفظ قرآن ہے، اب یہ قرآن کس سے مشتق ہے، یعنی اس کا روٹ کیا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس کا روٹ قرآ ہے. تو قرآ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. تو قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ اس کا بالکل الگ روٹ نکال لیتے ہیں کہ اس کا روٹ ہے قرانا. قرانا کا مطلب ہوتا ہے ملانا. تو پھر قرآن ان کا بالکل الگ معنی ہو جائے گا. تو گویا کہ اب لفظ تو قرآن آ گیا، لیکن وہ قرآن قرا سے بھی قرآن بن سکتا ہے، قرانا سے بھی قرآن بن سکتا ہے. اب یہ کس روٹ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں اشتقاق اللفظ. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اب وہ لفظ اپنے پیچھے دو اس کے روٹ بن سکتے ہیں اور وہ دونوں الگ الگ مفاہیم میں ہوتے ہیں. تو اب وہاں کون سا مفہوم ہم مراد لیں. تو جس اصل سے نکالیں گے تو پھر ظاہر مفہوم الگ ہوگا. تو کوئی کہتا ہے اس اصل سے نکلتا ہے، دوسرا کہتا ہے اس اصل سے نکلتا ہے. تو اشتقاق اللفظ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. بہت سارے الفاظ قرآن پاک میں ایسے ہیں جن کے مشتقات الگ الگ ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر مفسرین میں اختلاف ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک بڑی چیز لغویین کا خود اپنا اختلاف ہے. یعنی جو اہل لغت ہے، جو عربی زبان کے ماہر لوگ ہیں، جنہوں نے عربی کی ڈکشنری لکھی ہے، اب ان لوگوں میں بھی تو اختلاف ہوتا ہے نا. یعنی ایک لفظ ہے، اب جب ان اس کو ڈکشنری میں دیکھا تو مثلا دیکھیں جو عربی زبان کی ڈکشنری ہے لسان العرب، وہ اس کو اور طرح سے اس کی تشریح بیان کرتا ہے. اسی طرح کوئی عربی زبان کی ڈکشنری ہے تاج العروس، وہ اور طرح سے اس کو بیان کرتا ہے. اسی طرح ایک عربی زبان کی ڈکشنری ہے تہذیب اللغہ، تو اس کو اور طرح سے بیان کرتا ہے. اب جو میجر جو بنیادی بیسک ڈکشنریز ہیں، یہ جو اہل لغت ہیں، یہ اس کے پیچھے آپ جائیں خود جو صحابہ اور تابعین میں اہل لغت تھے، تو اب ان کا جو عربی زبان کے ماہرین ہیں ان کا بھی بسا اوقات ایک لفظ میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے پھر جو مفسرین ہوتے ہیں وہ کسی اور لغت والے کا لفظ لیتے ہیں، وہ دوسرا اور لغت والے کا قول لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کی تشریح میں کیا ہو جاتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کلمہ زائدہ کا احتمال، یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ ایک لفظ جو ہے نا اضافی ہوتا ہے. لفظ تو ہوتا ہے لیکن وہ معنی نہیں دیتا، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں کلمہ زائدہ. جیسے اگر اس کی آپ اپنی انگلش میں مثال دیکھنی ہو، جیسے جو سائلنٹ الفاظ ہوتے ہیں نا انگلش میں، جو سائلنٹ حروف ہوتے ہیں کہ لفظ تو ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. عربی زبان میں اس کے بالمقابل یہ ہوتا ہے کہ لفظ تو ہوتا ہے، اس کا وہ معنی نہیں دیتا، ٹھیک ہے. تو لفظ زائد ہوتا ہے. تو اب اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے کہ بھئی یہ لفظ زائد ہے یعنی، کیونکہ اگر آپ زائد مانیں گے تو وہ لفظ گویا کہ سکپ ہو گیا اس جملے سے، اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو گیا، ٹھیک ہے.
اور اگر اس کو زائد نہیں مانیں گے تو پھر وہ اپنا مانا دے گا. ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر حروف میں ہوتا ہے. کچھ حروف جو ہوتے ہیں نا وہ زائد بھی آتے ہیں عربی زبان والے. عرب والے اس کو زائد یوز کر لیتے ہیں، شاید لفظ کو خوبصورت بنانے کے لیے کرتے ہوں گے. یا ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، جیسے انگلش والے بھائی اگر وہ لفظ پڑھا نہیں جاتا تو لکھتے کیوں ہیں؟ تو بس وہ لکھ لیتے ہیں. تو اسی طرح وہ عرب والے بھی ایسے ہیں کہ کچھ حروف جو ہے نا یا کچھ الفاظ وہ زائد بھی یوز کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کلمہ زائدہ ہے یا نہیں. تو یہ کہ اسی طرح ایک بہت بڑی چیز نسخ میں اختلاف. یعنی قرآن پاک کی یہ ایک بہت مشکل بحث ہے، اور مفسرین میں بڑی چلتی ہے کہ قرآن پاک کی کون کون سی آیتیں منسوخ ہیں. یعنی منسوخ آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو ہے نا جو جس کے جو اب نہیں ہے، جن کے احکام اب نہیں ہے. تو اب یہ پہلی بحث تو یہ بڑی چلتی ہے کہ قرآن میں کوئی منسوخ آیتیں ہیں بھی یا نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر منسوخ آیتیں ہیں تو پھر بڑی بحث چلتی ہے کہ جب یہ آیتیں منسوخ ہے تو پھر اس کو قرآن میں رکھنے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے. پھر اب وہ کتنی آیتیں منسوخ ہے تو اس میں بڑا اختلاف ہے. تو اس طرح سے نا ایک بہت بڑی ایک بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن میں کتنی آیتیں منسوخ ہیں. تو دراصل اس میں یہ بڑی علمی بحث ہے، کیونکہ منسوخ ہونے کا پھر اس میں بھی چلتا ہے کہ بھائی مکمل منسوخ ہے یا جزوی منسوخ ہے. ٹھیک ہے. یعنی قرآن کی ایک آیت ہے، اب اس میں وہ پوری آیت منسوخ ہے یا اس کا ایک ٹکڑا منسوخ ہے. تو یہ بھی اس طرح چلتا رہتا ہے. تو خیر اس میں نا سلف میں یہ چیز بہت عمومی تھی، وہ ہر چیز کو منسوخ کہہ دیتے تھے. اگر اس میں ایک حصہ بھی منسوخ ہے نا تو اس کے وہ منسوخ کہہ دیتے تھے. لیکن بعد میں جانا یہ چیز پھر منیمائز ہوتی گئی، اس کو کم کرتے گئے. تو پھر یہ کم کرتے کرتے غالباً شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف 5 آیتوں کو کلی طور پر منسوخ کہہ دیا. اور غالباً حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف 2 آیتیں منسوخ ہیں. اور بعض تو کہتے ہیں کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہو. جس کو منسوخ کہہ رہے ہیں دراصل وہ بھی ایک خاص حالتوں میں نا وہ گویا کہ ان کا حکم باقی ہے. تو اب یہ منسوخ جو ہے نا اس سے بھی بڑا ایک اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ایک آیت کو آپ منسوخ مانتے تو اس سے کوئی حکم نہیں نکالتے. ٹھیک ہے. وہ حکم آپ کسی اور آیت سے نکالتے ہیں، لیکن جو اس کو منسوخ نہیں مانتے وہ حکم یہی سے نکال لیتے ہیں. تو اب قرآن کی تفسیر میں اختلاف سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ہم نے یہاں ذکر نہیں کی، جیسے مثلا عام اور خاص. یعنی کچھ لفظ جو ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں، اس کے بہت زیادہ عموم ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ افراد شامل ہوتے ہیں. کچھ لفظ خاص ہوتے ہیں. تو اب عموم خصوص میں بھی بڑے اختلافات ہوتے ہیں کہ بھائی یہ لفظ عام ہے یا خاص ہے. تو اس طرح سے اس میں بھی تو گویا کہ ایک بہت بڑا سبب لغت کا بن جاتا ہے. جو لغت کے جو عربی زبان کے قواعد اور ضوابط ہیں، جو اس کے استعمالات ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، تو زیادہ بڑا گویا کہ اختلاف ان وجوہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تفسیر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں جو زیادہ تر مفسرین کے اختلافات نظر آتے ہیں اس کے پیچھے دراصل یہ لغوی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو ایک چیز تو یہ پہلا سبب یہ. اس کے بعد آپ آ جائیں، دوسرا بڑا سبب ہوتا ہے خود اس مفسر کے اپنے نظریات اور اپنے عقیدے. ظاہر ہے جس طرح میں نے آپ کو وہ ایک واقعے کی مثال دی کہ ہم اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں نا، تو ہر چیز کو دیکھنے کا ہر آدمی کا اپنا زاویہ ہوتا ہے. تو ہم جو انسان ہوتے ہیں ہم کوئی بھی خالی ذہن نہیں ہوتے. ہم انسان ایک خاص ایک مواقف لیے ہوتے ہیں نا. تو وہ جب ہم خاص مواقف لیے ہوتے ہیں تو جب ہر موقف والا قرآن کی تفسیر لکھتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا موقف یا اس کی جو ایک ذہنی ایک مزاج ہے وہ اس کو قرآن کی تفسیر سے الگ کرے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو وہ ضرور اس میں وہ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا جیسے اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اب وہ ڈاکٹر کا اس مزاج اس علاج میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک ڈاکٹر ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ زیادہ دوائیاں نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں دوائیاں نقصان دہ. تو اب وہ آپ کو پرہیز زیادہ دے گا. لیکن ایک اور ڈاکٹر ہے اس کا مزاج یہ کہ نہیں دوائیوں سے بندہ ٹھیک ہوتا ہے، دوائیاں زیادہ دینی چاہیے. تو اس کے پاس جائیں گے بیماری ایک ہوگی، لیکن ایک اتنی ساری گولیاں دے دے گا، دوسرا نہیں دے گا، اب بیماری وہی ہے. تو ہر مفسر ایک خاص اپنا ایک بیک گراؤنڈ رکھتا ہے جب وہ قرآن کی تفسیر لکھتا ہے. مثلا کچھ بیک گراؤنڈ تو فقہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مثلا یہ شافی مفسر ہے، وہ حنفی مفسر ہے، یہ حنبلی مفسر ہے، یہ مالکی مفسر ہے. تو اب جب ایک خاص بیک گراؤنڈ وہ رکھتا ہے تو جب وہ قرآن کی تفسیر لکھتا ہے تو اپنا فقہی بیک گراؤنڈ اس میں وہ شامل کرتا ہے نا. مثلا اسی قروء کو ہم دیکھیں، ہمارے آناف کے یہاں قروء سے مراد یہاں حیض ہے، شوافی کے یہاں طور ہے. تو اب جتنے بھی آپ حنفی مفسرین اٹھائے وہ قروء سے یہاں حیض مراد لیتے ہیں اور اس کے دلائل دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
जितने भी आप शाफी मुफस्सिरीन उठाए वो कुरू से यहाँ तौर मुराद लेते हैं और उसके दलाइल देते हैं, क्योंकि वो एक फिकी मजहब पहले से वो सेट करके आया होता है ना। तो जब वो कुरान की जो भी आयत पढ़ता है तो उसको पहले वो अपनी फिक़ह के मुताबिक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये को है कि कुछ तो इस तरह से फिकी बैकग्राउंड हो जाते हैं। इसी तरह कुछ अकायद के भी बैकग्राउंड हो जाते हैं ना। जैसे हमारे अहले सुन्नत वल जमात में मातुरिदी एक मकतब फ़िक्र है अकायद का, या अशारी है, या इसी तरह आप देखिए जो हमारे इस्लामी फ़िरक़े हैं जैसे मुअतज़िला एक फ़िरक़ा हो गया, या इसी तरह मुर्जिया या शिया, ये सारे जब उसको करते हैं तो अपने उस अकायद उसमें ऐड करते हैं ना। जैसे मसलन देखें हमारे यहाँ मुअतज़िला जो फ़िरक़ा है ना, तो वो लोग ये कहते हैं कि जो लोग गुनाह कबीरा करते हैं ना, तो गुनाह कबीरा से वो ईमान से निकल जाते हैं और काफिर भी नहीं होते। ईमान से निकल जाते, कुफ्र में भी दाखिल नहीं होते, बस दरमियान में होते, न काफिर होते न मोमिन होते। अब जब वो मुतज़िली कुरान की तफसीर करेगा, तो वो कुरान की वो आयतें जो गुनाह कबीरा से मुतालिक है, तो वो आप अपने उस हिसाब से उसकी तशरीह करेगा ना। तो इसी तरह जो दूसरा एक किसी इल्मुल कलाम का है तो उस तरह से उसको करेगा। तो गोया कि हर मुफस्सिर के जो अपने नज़रियात होते हैं, जो अपने अकीदे होते हैं, वो कुरान में ज़रूर नज़र आते हैं। जैसे मसलन यही जो हमने पिछले हफ़्ते उसको उनको डिस्कस किया, जो गुलाम मोहम्मद परवेज़ साहब हैं। अब वो पहले से एक ज़हन बना के आए हैं कि भई वो मुनकिर हदीस है। यानी उनका नज़रिया पहले बना कि हदीस नहीं है, ये ख्वाह किसी भी वजह से बना हो। अब जब वो हदीस को सही नहीं समझते या हदीस को नहीं मानते, तो जब वो कुरान की तफ़सीर लिखेंगे तो उनका वो नज़रिया उसमें नज़र आएगा आपको। कि वो जो है ना वो उसको अप्लाई करेंगे, उस कुरान की आयतों से साबित करेंगे, तो गोया कि वो उस अपने उस ज़हनी बैकग्राउंड के मुताबिक लिखते हैं। तो गोया कि हमें जो मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ़ात नज़र आते हैं, उसका दूसरा बड़ा सबब क्या है? खुद मुफस्सिर उसका सबब बन जाता है। तो जब आप उस मुफस्सिर को देखेंगे जिसका जो ज़हन है, तो उसका ज़हन कुरान में आपको नज़र आएगा। दूसरा मसलन एक एक मुफस्सिर है जैसे सर सैयद साहब हैं, वो जदीद उलूम से मुतासिर थे, साइंस से और इन चीज़ों से मुतासिर थे, तो उसकी तफसीर में आपको वो नज़र आएँगे। लेकिन एक ऐसा मुफस्सिर जो बिल्कुल एक टिपिकल एक वो है कि एक मौलवी है, एक बिल्कुल जो एक ट्रेडिशनल एक वो है, उस रिवायत का अमीन है, तो वो आपको उसमें उसकी रिवायत की चीज़ें आपको उसमें नज़र आएँगी। तो वह कि ये जो मुफस्सिर के अपना ज़हन है, ये भी बहुत बड़ा सबब बनता है। इसी वजह से असल वह कि उलमा ने लिखा है कि बेहतर ये है कि कोई मुफस्सिर जब कुरान की तफसीर करना शुरू करें, तो अपने अपने नज़रियात के मुताबिक कुरान को ना बनाएँ, बल्कि कुरान के मुताबिक अपने नज़रियात ठीक करें। यानी कुरान को खाली व ज़ेन होकर उसकी तफसीर करें। ये मौलाना हमीदुद्दीन फ़राई साहब इसी वजह से कतई दलालत की तरफ चले गए, तो वो इस चीज़ पर बड़ा ज़ोर देते हैं कि नहीं पहले से ज़ेन ना बनाओ, खाली व ज़ेन होकर आकर कुरान के उस दरिया में उतर जाओ, फिर वो कुरान आपको बताएगा कि आप कहाँ का गलत है। तो गोया कि कुरान को खींचना नहीं है, बल्कि अपने ज़हन को कुरान के मुताबिक करना है। मेयार कुरान है, मेयार हमारा ज़हन नहीं है कि कुरान मेरे ज़हन के मुताबिक हो जाए, मेरे नज़रियात के मुताबिक नहीं। मैं अपने नज़रियात कुरान पे परखूँगा। तो जहाँ-जहाँ मुझे कुरान की कोई आयत मेरे नज़रिए के खिलाफ लगी, तो मुझे उस नज़रिए से रुजू करना चाहिए। चे जाए कि मैं यूँ करूँ कि मैं उस कुरान की उस आयत को खींच-तान के अपने नज़रिए के मुताबिक करता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है हम इंसान अपने तासुबात से नहीं आज़ाद हो सकते ना। जो हमारे कलामी, फ़िक़ही, जो हमारे ख़ानदानी, नस्ली और जिन मदारिस में हमने पढ़ा होता है, जिन असातिज़ा से हमने पढ़ा होता है, तो हम उससे आज़ाद नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल बेहतर यही है कि हम उससे हत्तुल इम्कान आज़ाद हो जाएँ। जब हम कुरान की तफ़सीर करें, तो बेहतर तो यही है। लेकिन ज़ाहिर है इस तरह से काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है। तो यूँ गोया कि जो मुफ़स्सिर के नज़रियात और एतक़ादात हैं, ये भी बड़ा सबब बन जाता है कुरान पाक की तफ़सीर में इख्तिलाफ़ का। तीसरी चीज़ जो कुरान पाक की तफ़सीर में इख्तिलाफ़ का सबब बन जाता है, वैसे ये अलग सबब नहीं, ये भी दरअसल पीछे के साथ ही आप उसको मिक्स भी कर सकते हैं कि वो जो मुफ़स्सिर जो कुरान की तफ़सीर कर रहा है, उसके माख़ज़ और मसादिर क्या है, ठीक है? वो किन माख़ज़ को बुनियाद बनाता है? तो बसा औक़ात माख़ज़ में इख्तिलाफ़ की वजह से भी तफ़सीर में इख्तिलाफ़ हो जाता है ना। यानी एक ऐसा मुफ़स्सिर जो हदीस को माख़ज़ मानता है, वो कुरान की तफ़सीर जब हदीस की रोशनी में करेगा तो वो और तरह से देगा। एक ऐसा मुफ़स्सिर जो हदीस को माख़ज़ नहीं मानता, तो वो और तरह से करेगा। फिर सिर्फ यही नहीं, जो लोग हदीस को माख़ज़ मानते हैं, फिर उनके अंदर भी बड़े यानी इस तरह के हमें वैराइटीज़ मिल जाते हैं। जैसे मसलन अब ये हदीस साबित है या नहीं, फिर उनमें ये बातें चलती हैं।
اس حدیث کی سند کیسی ہے، یہ راوی کیسا ہے، پھر اسی طرح وہ حدیث اگر ثابت ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے. تو اس پورے کو دیکھ کر وہ قرآن کی اس حدیث سے قرآن کی تفسیر جو متعین کرے گا. تو اگر ایک وہ آدمی حدیث کو تو مانتا ہے لیکن ان کے نزدیک وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، وہ جو خاص حدیث، تو پھر وہ اور طرح سے کرے گا. تو گویا کہ اس طرف بھی بہت سارے وہ ویریشن بن جاتے ہیں. اسی طرح یہ اس طرف بھی بن جاتے ہیں جو لوگ مثلا حدیث کو نہیں مانتے. اب ان کے ہاں بھی پھر کافی وہ چل جاتی ہیں کہ بھائی حدیث کو بحیثیت مجموعی نہیں ماننا، یا کتنی حد تک ماننا ہے، یا کیا کرنا ہے. تو اب ظاہر ہے وہ ماخذ اور مصادر میں فرق بن جاتا ہے. اسی طرح ہمارے خاص طور پر یہ آخری زمانوں میں یہ بحث بڑی پیدا ہوئی ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں بھی بہت بڑا ماخذ ہے. ہم نے پیچھے بھی اس کو تھوڑا سا کیا تھا. تو خاص طور پر یہ جو ہمارے سر سید صاحب تھے، یا یہ جو ہمارے ایون مولانا حمید الدین فرائی صاحب ہے، وہ ان کو بڑا رسپیکٹ دیتے ہیں پچھلی کتابوں کی. ہمارے مولانا مودودی صاحب تھے، وہ پچھلی کتابوں کو بڑا ایک قدر دیتے ہیں. اور وہ نا پچھلی کتابوں سے جب آپ کبھی نا یہ پڑھیں نا تفہیم القرآن مولانا مودودی کی، تو آپ کو اس میں تورات سے، انجیل سے لمبی لمبی عبارتیں مل جائیں گی. سر سید صاحب کو آپ دیکھیں، کئی کئی صفحات کی عبارتیں وہ نقل کرتے ہیں. اور ایون مولانا امید الدین فرائی نقل کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی پچھلی کتابوں سے کی روشنی میں یا ان کی مدد سے آپ قرآن کو دیکھو. تو تو جو لوگ اس کو ماخذ مانتے تو وہ اس کو مانیں گے، لیکن جو لوگ ان کو ماخذ ہی نہیں مانتے، ان کے نزدیک بھائی پچھلی کتابیں جو ہے نا وہ ویسی غلط سلط ہیں، یا وہ معتبر نہیں ہے، تو پھر وہ اور طرح سے تفسیر کریں گے. اسی طرح بھائی عقل کو کتنی حد تک ماخذ ماننا ہے، کتنی حد تک نہیں ماننا، تو یہ بھی گویا کہ ایک بڑا وہ مسئلہ بن جاتا ہے. شابش اصلاحی صاحب بھی بالکل اسی طرح. تو اسی طرح یہ جو ماخذ اور مصادر کا اختلاف ہے نا، یہ بھی بڑے پیمانے پر اختلاف کا سبب بن جاتا ہے. لیکن وہی والی بات کہ میں نے کہا یہ پچھلے سبب کے ساتھ اس طرح سے مکس ہوتا ہے کہ ماخذ اور مصادر میں اختلاف بھی دراصل وہ اس مفسر کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے نا. یعنی ایک مفسر جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ پھر اسی بیک گراؤنڈ کے مطابق جب وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو وہ اپنے ماخذ اور مصادر طے کرتا ہے نا. مثلاً ایک آدمی جو منکر حدیث ہے، جب وہ قرآن کی تفسیر کرے گا تو وہ طے کرے گا کہ بھائی حدیث میرا ماخذ میں شامل نہیں. تو اس لیے آپ اس کو الگ بھی بیان کر سکتے ہیں اور پچھلے کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں کہ جو مفسر کے اپنے ہیں وہ نظریات اور اعتقادات ہیں. اور ویسے صرف نظریات اور اعتقادات نہیں، ذوق بھی ایک چیز ہے نا. یعنی ذوق اور مزاج. مثلا ایک آدمی کا مزاج جو ہے نا وہ سخت مزاج ہے، تو آپ کو قرآن کی تفسیر میں اس کی سختی نظر آئے گی. ایک آدمی کا مزاج نرم مزاج ہے، تو آپ کو قرآن کی بہت ساری آیتوں کی تشریح میں اس کا نرم مزاج آپ کو نظر آئے گا. ایک آدمی جو ہے نا وہ صوفی مزاج کا ہے، تو قرآن کی تفسیر میں آپ کو اس کو صوفی مزاج نظر آئے گا. ایک آدمی جو ہے وہ زیادہ تر مثلا سیاسی آدمی ہے، اور جس طرح وہ پچھلے وہ آپ ایک نے کہا تھا نا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کا کیا کریں، تو مولانا عبید اللہ سندھی انقلاب اور سیاسی ان چیزوں کا ذہن رکھتے تھے، تو اس لیے پھر وہ ان کا سیاسی ذہن آپ کو اس میں نظر آئے گا. تو گویا کہ یہ جو ذوق اور مزاج ہوتے ہیں نا، یعنی اعتقادات سے ہٹ کر ہر آدمی کا ایک خاص ذوق مزاج ہوتا ہے. تو وہ مزاجات بھی دراصل اس میں قرآن میں وہ پھر نظر آ جاتے ہیں. جس آدمی کا جس قسم کا مزاج ہوتا ہے نا، تو اسی قسم کا مزاج وہ قرآن کی تفسیر میں نظر آ جاتے ہیں. اور اسی چیز صرف قرآن کی تفسیر میں نہیں ہے، خود پورے دین کی تشریح میں بھی یہی ہوتا ہے. تو وہ ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے یا یہ جو دین ہے، یہ اس طرح انسانوں کی اس مکسنگ سے پاک نہیں ہے. یعنی یہ چیز آپ کو سمجھنی ہوگی، اس میں اس طرح کی مکسنگ ہے. اب یہ ایک ظاہر ہے اب کس حد تک اس مکسنگ سے اسے الگ کر کے دیکھنا، یہ ایک بڑی ایک وہ ہے کہ ایک عجیب سی پھر بحث بن جاتی ہے نا. یعنی یہ بحث پھر کبھی ایسی بن جاتی ہے جیسے پہلے وہ انڈا پہلے پیدا ہوا یہ مرغی، ٹھیک ہے. تو اب یہ اس طرح کی بحث بن جاتی ہے کہ بھائی اگر آپ اس مکسنگ سے آزاد کرنا چاہتے تو کیسے آپ آزاد کریں گے. بھائی ٹھیک ہے، میں مولانا مودودی کو چھوڑ دوں گا، فلاں کو چھوڑ دوں گا، پچھلی صدی کو چھوڑ دوں گا، میں جہاں صحابہ تک پہنچ جاؤں گا. تو صحابہ میں بھی مزاجات ہیں، ٹھیک. صحابہ میں ایک مشہور تھا کہ بھائی ابن عباس کے توسعات سے بچنے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو تھا نا، وہ ہمارے کچھ وہ لبرل صحابی تھے. یعنی وہ نا بڑے وسیع وسیع تھے. وہ آتے تھے وہ چیز بھی جائز ہے، وہ چیز بھی جائز ہے. تو گویا کہ ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کہتے تھے کہ ابن عمر کے شدائد
سے حضرت کے سخت مزاج کے تھے بھائی. ابن مسعود کے بارے میں مشہور تھا کہ بعض چیزوں کو لے طرف ہوتے تھے، وہ اکیلے ایک طرف ہوتے تھے کہ نہیں یہ اس طرح سے. ایون ان کا وہ مزاج وہاں ہمیں بڑا نظر آتا ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا سب صحابہ کے مشورے سے کہ جب انہوں نے قرآن کا وہ ایک ایڈیشن تیار کیا نا، ایک نسخہ متفقہ نسخہ، تو پچھلے نسخے سارے انہوں نے جلا دیے، لیکن سب صحابہ نے اپنے نسخے دے دیے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا میں کیوں دوں، میں نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے اور یہ میری یادگار ہے، میں آپ کو کیوں دے دوں. اب وہ کہہ رہے تھے یہ امت کا مسئلہ ہے، آپ کا اپنی جو اسلام کے جو نظریے ہوتے ہیں نا مختلف ہوتے تھے کہ ایک صحابی نے مثلا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ اعراف پڑھی، تو وہی سورہ اعراف سے شروع ہوتا تھا، تو اس طرح سے بھی اس میں مسائل ہوتے تھے. پھر اس میں ان کی اپنی یادداشتیں ہوتی تھی، قرآن کی کوئی قرأت کیا ہے، تو وہ بڑے ایک ظاہر ہے وہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے وہ نسخہ بنایا ہو نا. تو اب جب وہ چلے جائیں گے تو وہ نسخہ جب اس کے رہتے پوری امت ایک طرف، عبداللہ بن مسعود دوسری طرف. اتنی حد تک ہمیں ایک انسانی مزاج جو ہے نا اس کو برداشت کرنا ہوگا. اب یہ پھر دیکھنا ہوگا کہ بھائی وہ انسانی مزاج کتنا اثر کر گیا ہے، وہ پھر کہ وہاں تک اثر کر گیا یہاں تک اثر کر گیا ہے. یہ پھر ایک اس محقق کی گویا کہ کیا ہے وہ ہے. میں کبھی کبھی اپنے جب بے تکلف دوستوں میں ہوتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں یار یہ بعض مولوی صاحبان جس طرح اسلام کو بیان کرتے ہیں تو ان کے اسلام سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ بھئی اگر یہ اسلام ہے تو کم از کم میں اپنے لیے کہتا ہوں میرے لیے بہت بہت مشکل ہے اس اسلام کو فالو کر. تو وہ اس طرح اس کو سخت بنا کر پیش کرتے ہیں. تو اب یہ یعنی دین کا مسئلہ نہیں. تو اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب آپ دین لے رہے ہو تو اس چیز کو بڑا دیکھنا ہے کہ آپ دین لے کس سے رہے. صرف دین لینا مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف یہ کہ بھئی لینا کس سے، وہ کیسا آدمی ہے، وہ کیسے مزاج کا ہے. تو اسی طرح قرآن کی تفسیر میں یہ مزاجات بھی بڑے ملتے ہیں. ان اختلافات کو حل کرنے کا بھی ایک قسم کا گویا کہ ایک طریقہ بھی ہے. تو لہٰذا ان اختلافات کو حل کیسے کرنا ہے یا ان اختلافات کو کیسے سمرائز کرنا ہے یا اس سے کیسے اپنی بات کو لینا ہے تاکہ وہ اختلاف بہت زیادہ اثر نہ کرے قرآن کی تفسیر میں. تو وہ زیادہ تر اختلافات جو ہے نا وہ ایوی ہیں، یعنی وہ اتنا زیادہ کردار ادا نہیں کرتے، قرآن کو نہیں بدلتے، تھوڑے سے بدلتے ہیں. تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کرتے ہیں. اتنا کافی ہے آج. جی سر، جی ماشاء استاد، اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت زبردست ہے. جزاک اللہ خیر استاد، اللہ آپ کی عمر میں برکت ڈالے. آمین جزاکم اللہ. تو کسی کا پھر کوئی سوال ہو تو وہ گروپ میں بھی پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس موضوع سے متعلق. جی استاد، ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.